بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. اگر آپ پی پی ایس سی لیکچرشپ انگلش کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. آئی ایم محمد خالد اینڈ یو آر واچنگ لرننگ انگلش میڈ ایزی ود محمد خالد. پی پی ایس سی لیکچرشپ کے ٹیسٹ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ہر کینڈیڈیٹ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں. ان سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ان کے متعلق ہم ان کے جوابات بھی ڈسکس کریں گے. ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے مد نظر رکھا تھا جب میں نے پی پی ایس سی لیکچرشپ کا ٹیسٹ پاس کیا تھا. آئیے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے وٹ شوڈ آئی ڈو, ہاؤ شوڈ آئی ڈو, اینڈ نیکسٹ از آر لیکچرر گائیڈس ہیلپ فل. نیکسٹ کوشچن از ہاؤ مچ شوڈ آئی اسٹڈی ڈیلی, اینڈ ادر کوشچن از گروپ اسٹڈی ہیلپ فل, ہاؤ شوڈ آئی پریپیئر جنرل نالج, کین آئی کوالیفائی دا ٹیسٹ. یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے واٹ شوڈ آئی ڈو, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو بڑا سمپل آنسر ہے ارینج یور کورس ورک. جتنا آپ کا کورس ورک ہے, جتنا میٹیریل آپ کے پاس تھا جب آپ نے ماسٹرز کیا, تو اس سارے میٹیریل کو آپ ارینج کیجیے, ایک دفعہ ری ارینج کر لیجیے. کوئی چیز مسنگ ہے تو اس کو کمپلیٹ کیجیے. اسائنمنٹس ہیں, دیگر بکس ہیں, ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیجیے. نیکسٹ ہے اسٹڈی دا بکس تھورولی. ذرا گہرائی سے آپ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. کیوں؟ اٹس پریپریشن فار ٹیسٹ ناٹ فار ایگزامس. یہ جو آپ تیاری کر رہے ہیں یہ آپ ایگزام کے لیے نہیں کر رہے, یہ ٹیسٹ کے لیے کر رہے ہیں. ان میں تھوڑا ڈفرینس ہے. وہ کیا ڈفرینس ہے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. جب آپ ایگزامس کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ ہے. 40 مارکس ہے, پاس مارکس آؤٹ آف 100. سو آپ 40 اسکور کرتے ہیں تو آپ ٹیسٹ وہ جو ایگزام پاس کر جاتے ہیں. لیکن ٹیسٹ میں ایسی چیز نہیں ہے. اس کے 40 یا 50 مارکس نہیں ہے, پاس مارکس کوئی ڈکلیئر نہیں ہے, بلکہ ایک کمپٹیشن ہے آپ کا باقی سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. جیسے میلز کے لیے, جیسے آج اس ٹیسٹ کے لیے میلز میں جو ہے وہ مور دین 6000 ہے, فیمیل میں مور دین 20,000 ہے. سو ان سب کا آپس میں کمپٹیشن ہے. ان سب میں جو اچھا سکور کرنے والے لوگ ہوں گے ٹاپ پہ, ان کو پی پی ایس سی کال کرے گا انٹرویو کے لیے. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 مارکس لے رہے ہیں تو آپ کو کال آئے گی انٹرویو کے لیے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 60 لے لیں تب آ جائے گی. یعنی کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے. ایکچولی پی پی ایس سی کرے گا کیا, بالفرض اگر 100 سیٹیں ہیں تو ہر سیٹ کے اگینسٹ وہ 5 لوگوں کو کال کرتے ہیں انٹرویو کے لیے. تو جو ٹاپ کے 500 لوگ ہوں گے جنہوں نے سب سے زیادہ سکور کیا ہوگا, ان کو وہ کال کریں گے انٹرویو کے لیے. اب ان کا میرٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل وہ جو ٹاپ کے 500 لوگ جن کو وہ کال کر رہے ہیں ان میں سے میکسیمم سکور کرنے والا میں بھی 80 ہو, اور جو لو میرٹ, جو جہاں پہ میرٹ جسے کہتے ہیں میرٹ کلوز ہونا, جو لاسٹ جو میرٹ میں آ رہا ہوگا ممکن ہے اس کے 65 ہو مارکس. سو اس طرح سے سلیکشن, یعنی کہ وہ انٹرویو کے لیے جو ہے وہ کال کی جاتی ہے. سو اس لیے اب آپ کو زیادہ فوکس ہو کر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ تھورولی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ شوڈ آئی ڈو. میں جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو وہ کام کیسے کرنا ہے. کیونکہ اور یہ سب سے اہم ہے, یہی مین چیز ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا آپ ٹیسٹ میں کوالیفائی کریں گے یا نہیں کریں گے. پہلا پوائنٹ, چاک آؤٹ اے پلان. نتھنگ کین بی اچیو وداؤٹ پراپر اینڈ پرائر پلاننگ. آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت سارے ایگزامس دیے ہیں, ظاہر ہے ماسٹرز آپ نے کیا ہے تو آپ نے بہت ساری پلاننگس کی ہوں گی. آپ کو بہت اچھا پتا ہوگا کہ ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے. ہر ایگزام سے پہلے آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا اور ایڈجسٹ کر کے پھر ہی پاس کیا ہوگا. لیکن یہاں پر ذرا ڈفرینٹ قسم کے ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ایگزام کو پاس کرنے کا جو فن ہے یا اس کے لیے جو پلاننگ ہے وہ ذرا اور طرح کی ہے. یہاں آپ کو اور طرح کی پلاننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ ایگزامس کے لیے ہی تیاری یہاں پہ اسی طرز کی تیاری کریں گے تو چانسز یعنی کہ کامیابی کے کم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کا کمپٹیشن ہے, وہاں پر آپ کا کمپٹیشن نہیں تھا. وہاں پہ آپ کا صرف ایک میرٹ سیٹ تھا کہ آپ نے 40 مارکس لینے ہیں. یہاں پر آپ باقی ساروں سے آگے نکلیں گے تو آپ کے ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کریں گے. اور وہ پلاننگ کیسے ہوگی اسی کے اوپر ہم نیکسٹ بات کر رہے ہیں. اسٹڈی دا سلیبس آف آل امپورٹنٹ یونیورسٹیز. جتنی امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز, ان کا سلیبس آپ لے لیجیے. خاص طور پر میں ریکمینڈ کروں گا جی سی یونیورسٹی لاہور اور پنجاب یونیورسٹی لاہور, ان کا سلیبس. کیونکہ اگر آپ بالفرض اسلامیہ یونیورسٹی بھاگلپور سے آپ بلانگ کر تیاری اس ہے, آپ نے ماسٹرز کیا تو آپ کے لیے تو وہی سب سے اہم ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی یونیورسٹیز کے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے سلیبس, ان کا تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی میں ہم شیکسپیئر کا پڑھتے ہیں, جو ہیملٹ
اور وہاں پہ اوتھیلو پڑھایا جاتا ہے. سو ان کے لیے سب سے اہم وہ ہے. اس لیے خاص طور پر اور یہ بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا یا جس یونیورسٹی کا کوئی کہ جو کوئی پروفیسر صاحب ہیں وہ اس کو پی پی ایس سی ان سے پیپر بنوا لیں. خیر یہ تو ان کا ہے کہ کہاں سے پڑھواتے ہیں, لیکن چونکہ وہ زیادہ قریب ہیں تو اس کی پاسبلٹی ہے. اس لیے ان یونیورسٹیوں کا جو سلیبس ہے وہ آپ نے خاص طور پر تیار کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس میں سے جو خاص طور پہ کامن یعنی کہ رائٹرز ہیں, اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کون سا رائٹر کتنا اہم ہے. کیونکہ اگر وہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں ایک رائٹر آ رہا ہے جیسے شیکسپیئر ہے, کیٹس ہے, اس طرح کے اور, تو وہ آپ کے لیے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. تو اس کے دیگر ورکس بھی پھر آپ دیکھ لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ دیکھیں, میک اے لسٹ آف آل امپورٹنٹ ورکس, بایوگرافی اینڈ ہسٹری آف امپورٹنٹ رائٹرس. جتنے امپورٹنٹ رائٹرز ہیں جب آپ نے ایک لسٹ بنا لی, ڈاؤن لوڈ کر لیا سلیبس, تو اس میں جتنے اہم ساری یونیورسٹیوں میں جو آنے والے کامن رائٹرز ہیں ان کا آپ نے ان کے جو تمام ورکس ہیں, یہ نہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ شیکسپیئر کو کر رہے ہیں تو آپ نے صرف ہیملیٹ کو پڑھ لیا تو کافی ہے, نہیں. اس کے جتنے بھی اہم کام ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت ہی یہ اہم ہے, شیکسپیئر بہت اہم رائٹر ہے, تو اس کے جتنے ادر ورکس بھی ہیں ان پر بھی آپ کی ایک نظر ہونی چاہیے. اس کے سائنوپسز کم سے کم, اس کی جو سٹوری آؤٹ لائن ہے مختلف, اس کے کریکٹرز مختلف, ان کے جو شیکسپیئر کے جو ڈرامے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ بہت اہم ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ سلیبس والے ہی سے پوچھے گا, فار ایگزامپل اوتھیلو سے یا ہیملیٹ سے, نہیں, اس سے باہر بھی پوچھ سکتا ہے. اس کے بہت سارے, کیونکہ شیکسپیئر ہے ہی اتنا اہم کہ اس کے دیگر ڈراموں سے بھی وہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح دیگر جو پوئٹری میں آپ لے لیں یا دیگر جو چیزیں ہیں, ان دیگر جو رائٹرز ہیں ان کے بھی وہ کوئی بھی امپورٹنٹ ورک جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. سو آپ ان کی ایک لسٹ بنائیے. ہاں, اور ان کی بایوگرافی ضرور پڑھیے. یہ جتنے امپورٹنٹ رائٹرز ہیں ان کی بایوگرافی میں سے بھی کویشچنز آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کی لائف کے متعلق, ان کے جو ذاتی مسائل تھے, ان کی میرجز تھیں, ان کے بچے تھے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ان کی لائف کے متعلق, یہ بھی آپ کو تھورولی آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ہسٹری, اس وہ جو رائٹر ہے اس کی ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیوں؟ دیکھیں, ہر جو رائٹر لکھتا ہے وہ اپنی اس کلچر, موجودہ کلچر کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ریفلیکشن اس کلچر کی آپ کو ملتی ہے اس کے کاموں میں. تو جب آپ اس دور کی ہسٹری کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ایک تو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس رائٹر کو, اور ویسے بھی ہسٹری میں سے کویشچنز بھی آتے ہیں. تو ہسٹری پہ اس کو آپ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے اسٹڈی آل کیٹیگریز آف لٹریچر. تمام کیٹیگریز کو ٹچ کیجیے, ٹچ نہیں بلکہ تھرولی اسٹڈی کیجیے. ڈراما, ناول, پوئٹری, لنگوسٹکس, ہسٹری, لٹریری ٹرمز, یہ خاص طور پر بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, جس کے علاوہ گرامر وغیرہ وہ جنرل نالج میں آ جائے گی. اس سے ہم فی الحال لٹریچر کی بات کریں تو ڈراما, ناول, پوئٹری, لنگوسٹکس, ہسٹری اور لٹریری ٹرمز, ان کو تھرولی اسٹڈی کیجیے مکمل طور پر. اور ہسٹری میں آپ جو ہے وہ بیئر ملک, اس کو تو بالکل آپ ایچ اینڈ ایوری پیج اس کا کھنگال دیں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. باقی ٹیسنگ اگر ٹائم لے یا دیگر جو ہے وہ, لیکن یہ تو بہت ہی ضروری ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے سیپریٹ پلیس فار اسٹڈی. ٹھیک ہے, ریموو آل ڈسٹریکشنز. جتنی آپ اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ پلیس آپ کی ہونی چاہیے, اور جتنی ڈسٹریکشنز ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں, جو آپ کی توجہ, آپ کا فوکس جو ہے وہ لوز کرنے کا سبب بنتی ہیں, ان کو دور کر دیجیے. دیکھیں, سیریسنیس بہت ضروری ہے. آپ نے 16 سال محنت کی ہے, اور 16 سال کے بعد اب آپ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں جہاں پر ان سارے 16 سالوں کی جو محنت ہے, یا اس میں جو آپ نے جو خرچ کیا ہے, جو ٹائم کنزیوم کیا ہے, جو منی اسپینڈ کیا ہے, اس کا آپ کو اب یوں سمجھ لیں ریوارڈ ملنے والا ہے. اور 17 اسکیل کی جاب کوئی معمولی جاب نہیں ہے. ظاہر ہے ہر بندے کا خواب ہوتا ہے, اور خاص طور پہ لیکچرشپ کی جاب بہت ہی باعزت اور بڑی اچھی سیلری کے حساب سے بہت اچھی جاب ہے. سو اس کے لیے آپ کو انویسٹ, جو ہم کاروبار بھی کرتے ہیں تو ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہاں پر ہمیں ٹائم کنزیوم کرنے کی ضرورت ہے, سیپریٹ پلیس ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے ٹیک لائٹ اینڈ ایزیلی ڈائجسٹیبل ڈائٹ. یہ بڑی اہم چیز ہے. کھانے کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری, نہ صرف ہماری صحت کے ساتھ بلکہ اسٹڈی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. ایزیلی ڈائجسٹیبل اور بڑی لائٹ قسم کی خوراک جب ہم لیتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ رہتا ہے, اور ویجیلنٹ, ہمارا مائنڈ ویجیلنٹ رہتا ہے, ہم اسٹڈی پہ زیادہ اچھا فوکس کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہیوی ڈائٹ لیں گے, فاسٹ فوڈ کھائیں گے, تو پھر ظاہر مائنڈ اتنا ویجیلنٹ نہیں رہتا اور نیند آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بڑی لائٹ اور جو ہے وہ ڈائجسٹیبل ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری. اسپینڈ منی آن دا تھنگز نیڈیڈ فار دا پریپریشن آف ٹیسٹ جنرسلی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سلیبس جیسے گائیڈز ہیں, یہ خریدنی ہے, یا دیگر کام ہے. آپ کو کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پریپریشن کے لیے جو لیکنگ ہے, اس کی کمی ہے, فار ایگزامپل آپ کی کورس کی کوئی کتاب نہیں ہے موجود, سو ان کو آپ نے جنرسلی جو ہے نا, یہ ساری چیزیں, یہ سارے مٹیریل اکٹھا کرنے میں سخاوت سے کام لینا ہے, اور ان کو آپ نے جو ہے وہ خریدنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. فلی ڈیووٹیڈ یور سیلف ٹو دا پریپریشن آف لیکچرل ٹیسٹ. اپنے آپ کو فلی ڈیووٹ کر دیجیے
ٹھیک کیوں؟ اس لیے اٹس اے فل ٹائم ٹاسک، یہ فل ٹائم ٹاسک ہے. سو لیو اینی ادر ایکٹیویٹی سے گڈ بائی ٹو ٹیوشنس. کہ اگر آپ ٹیوشنس بھی پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی ادر ایکٹیویٹی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی تیاری پارٹ ٹائم میں نہیں ہوتی، فل ٹائم. اور کچھ زیادہ ٹائم بھی ہے، 1-2 ماہ ہوتے ہیں، ان میں اگر ہم فوکس کر لیں تو یہ ہماری، آپ کو پتہ ہے اس کے اثرات الگ کرے. میری دعا ہے کہ آپ لیکچر سلیکٹ ہو جائیں تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی اس کے بعد. تو یہ 2 جو ماہ ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے ان میں کوشش کیجیے. آپ کے لیے میں بھی مشکل ہو ٹیوشنز وغیرہ چھوڑنا، کچھ لوگوں کے اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں تو ارننگز ہو رہی ہوتی ہے اس سے، لیکن کم سے کم 2 ماہ 2.5 ماہ جب تک آپ تیاری کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو پوسٹ پون کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو، کیونکہ اس کا افیکٹ بہت پازیٹیو ہوگا آپ کی تیاری پر. اٹ ڈیپینڈس. نیکسٹ ہے ہاؤ آر لیکچر گائیڈس ہیلپ فل. کیا لیکچر گائیڈس فائدہ مند ہیں؟ تو بالکل ہیلپ فل ٹو سم ایکسٹینٹ. میں نے یہ کسی حد تک فائدہ مند ہے. کیوں؟ دیکھیں لیکچر گائیڈس آپ کو ایک پاتھ دیتی ہیں، ٹریک دیتی ہیں، اور ویسے بھی اس میں سے کوشچنز آتے ہیں، زیادہ نہیں، مطلب فلی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لیکچر گائیڈس پڑھ کے اور آپ سمجھیں کہ آپ کی تیاری ہو گئی، ایسا نہیں ہے. لیکچر گائیڈس آپ کسی قدر آپ کی تیاری میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر 30 to 40 کوشچنز بھی ان میں سے آتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یعنی کہ یہ ضروری ہیں، لیکن انہی پر بس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ انہی پہ بس کر دیں. باقی اسکور اسٹڈی بھی آپ کو جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. پرچیز آل دا اویلیبل بکس. جتنی مختلف کمپنیوں کی گائیڈز آتی ہیں، ڈوگر کی، کاروان کی اور دیگر، ساری جتنی بھی کمپنیاں جنہوں نے گائیڈز اس کے متعلق ہیں ساری پرچیز کیجیے اور ساری پڑھ لیجیے. لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بک جو ہے پہلے ایک گائیڈ لیجیے، اس کو اسٹڈی کر لیجیے، پھر دوسری لے لیں، اس کو اسٹڈی کریں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پرچیز کر کے رکھ لیں، اور ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں پھر اسٹڈی نہیں کرتے. تو ایسا نہیں، پرچیز کیجیے، اسٹڈی کیجیے، پھر نیکسٹ پرچیز کر لیں، لیکن سارے اسٹڈی کیجیے. ہاؤ مچ شوڈ آئی اسٹڈی ڈیلی. یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل بنانے میں کہ جناب ہم کہ روزانہ کتنا پڑھیں. تو اس سلسلے میں اٹ ڈیپینڈس آن دا فیکٹ دیٹ وین ڈیڈ یو گیٹ یور ماسٹرز ڈگری. آپ نے ماسٹرز کب کیا تھا؟ دیکھیں اگر آپ نے ماسٹرز جو ہے وہ فریش کیا ہے تو ظاہر ہے بہت سارا کورس آپ کے ذہن میں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کی پھر ضرورت پڑے، اگرچہ پھر بھی ضرورت ہے، لیکن ان لوگوں کی نسبت آپ کو کم محنت کرنی پڑے گی جن لوگوں کو ٹائم ہو گیا ذرا. جب وہ ماسٹرز کیے ہوئے اگر آپ کو کچھ سال گزر چکے ہیں اور آپ نے ماسٹرز کی کوئی ٹیچنگ بھی نہیں کی ہے ماسٹرز لیول پر، تو ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کی میموری سے چلی جاتی ہیں. سو اگر آپ کو زیادہ ٹائم گزر چکا ہے ماسٹرز کیے ہوئے، سو آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ریوائز کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں، جتنے لوگ جو فریش ماسٹرز کر کے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ماسٹرز کیا اور لکیلی اس کے فوراً بعد سیٹس اناؤنس ہوگی، تو اس میں آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بالکل فریش وہاں سے تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو ٹائم زیادہ گزر گیا پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ، لیکن پھر آپ کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فریش لوگوں کی نسبت آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. 12 to 18 آورس یعنی اسٹڈی جو ہے وہ 12 to 18 آورس. یعنی آسان لفظوں میں اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اسٹڈی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ان 1-2 منتھ میں اسٹڈی کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، آپ صرف اسٹڈی پہ فوکس کیجیے. ٹھیک ہے، جو ضروری کام ہے نماز وغیرہ، کھانا وغیرہ، اس کے علاوہ بس آپ پڑھنے پر دھیان دیجیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ، اور یہ سارے لوگ نہیں کر پاتے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ ان سب باقی سب سے جو ہے وہ آپ منفرد ہیں، اور آپ کی تیاری یقیناً بہت اچھی ہوگی. ہر شخص اس طرح مطالعہ نہیں کرتا. دس شارٹ اسپین آف ٹائم از گوئنگ ٹو افیکٹ یور ہول لائف. یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی پوری زندگی بدل دے گا. آپ نے 16 سال محنت کی ہے، اور یہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان 16 سال کی محنت کو آپ نے رائگاں نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے جی، 2-2.5 مہینے کی محنت یہ کنکلیوڈ کرے گی ان سارے 16-17 سال کی محنت کو. سو آپ یہ 2-2.5 مہینے اگر آپ محنت کر لیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ 16 سال کی جو آپ کی محنت ہے، جو آپ نے ٹائم کنزیوم کیا ہے، جو آپ نے منی اسپینڈ کی ہے، وہ ان شاء اللہ ساری کی ساری بڑی فروٹفل ہو جائے گی. اس گروپ اسٹڈی ہیلپ فل؟ نیکسٹ کوشچن کہ کیا گروپ اسٹڈی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ سو میرا جواب ہے اٹ از ویری ہیلپ فل، بہت فائدہ مند ہے. اکیلے جب آپ رہتے ہیں تو آپ ڈی ٹریک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ تھوڑی سی اسٹڈی کرتے ہیں، کسی اور کام میں لگ گئے، آپ ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول بننا مشکل ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے جی،
जब आप एक ग्रुप में स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका एक टारगेट मुंतखब हो जाता है, आप डेली के डिवाइड कर लेते हैं कि डेली हमने इतना करना है, वीकली इतना करना है, मंथली इतना करना है, फिर उसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई शख्स सुस्ती अगर का शिकार खुदा ना खास्ता होता भी है तो चूँकि बाकी ग्रुप मेंबर्स उसको फिर विजिलेंट कर देते हैं, क्योंकि उसे पता है मैंने ग्रुप में जाकर इसको स्टडी करनी है, तो आमतौर पर देख यही होता है कि वो इंसान जो है वो सुस्ती का शिकार नहीं होता, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है। इट कीप्स यू राइट ऑन द ट्रैक। अच्छा, ये इसी के सिलसिले में ग्रुप स्टडी में बाद लोगों का ख्याल है कि शायद ये इतनी फ़ायदेमंद, देखिए ये तो ठीक है कि आप जो करते हैं उसी का नतीजा होता है, आपको मिलता है, ज़ाहिर है। ग्रुप स्टडी में टाइम मैं नहीं समझता कि जो लोग अब मास्टर्स किया हुआ है, समझदार लोग हैं, वो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इकट्ठे होंगे और वो अपना वक्त टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, या वो सिर्फ पार्टी करके उठ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो पॉजिटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है जी। और मैंने हमारे बहुत से लोग ऐसे कामयाब हुए हैं जो सीरियसली जिन्होंने ग्रुप स्टडी की, उनके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे दोस्त हैं कुछ जानने वाले, 3-4 दोस्त थे, चारों दोस्तों ने तैयारी की, चारों सेलेक्ट हो गए 17 में। सो ये एक चीज़ है कि स्टडी ग्रुप में करना फ़ायदेमंद होता है। अब वो कैसे की जाए, लेकिन ये अगला एक पॉइंट बहुत अहम है, हाउ शुड द ग्रुप स्टडी बी, आप ग्रुप स्टडी कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तरीकाकार ठीक होगा तो सही रिजल्ट निकलेगा। सिर्फ ग्रुप में बैठ जाना और स्टडी का कोई प्लान ग्रुप में अगर नहीं होता तो फिर ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। ग्रुप में बैठें और उसके बाद उसका ग्रुप स्टडी का एक प्लान भी होना चाहिए। वो प्लान क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चूज अ टॉपिक, एक टॉपिक लीजिए सेम, एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स शुड स्टडी द सेम टॉपिक। सारे ग्रुप मेंबर्स उसको सेम उसी टॉपिक को स्टडी करें। आमतौर पर ग्रुप में पाया था कि यार आप ये तैयार कर लेना, मैं ये तैयार करूँगा, वो ये नहीं। रेडीमेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, याद रखिए, जितनी आपकी अपनी खुद से बनाई हुई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद होती। फिर एक और बात भी है, जब 4 लोग एक ही टॉपिक पे मुफ्त, या 4 या 5 जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, वो टॉपिक पे स्टडी करके आएंगे, वो क्वेश्चंस तैयार करेंगे, जो कि अगला टॉपिक मेरा पॉइंट भी यही है, उस पर रिव्यू लिख के आएंगे, सवालात तैयार करके आएंगे, तो आपको मुकम्मल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस टॉपिक के, उस खास टॉपिक के बारे में। उसमें से कोई पॉइंट रहेगा नहीं आपका। और फिर उससे भी अगली बात यह है कि आप इंटरव्यू के लिए बड़े फोकस हो जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी यूँ समझें कि आधी तैयारी आपकी इंटरव्यू के लिए हो गई। इसलिए ग्रुप स्टडी बहुत अहम है। अब वो स्टडी कैसे करनी है, ईच ग्रुप मेंबर्स शुड मेक हिज ओन क्वेश्चंस। हर ग्रुप मेंबर अपने सवाल तैयार करेगा एंड रिव्यूज़, और अपने रिव्यूज़ लिखेगा मुख्तलिफ टॉपिक, उसी टॉपिक पे ऑन द सेम टॉपिक। और जब आप इन सारों को वो मिलकर बैठ के डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो रह जाए, और उसमें से कोई सवाल कम से कम आपका अगर आएगा पेपर में तो वो रहेगा नहीं, ये कंफर्म बात है इंशाल्लाह। नेक्स्ट है, हाउ शुड आई प्रिपेयर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कैसे तैयार करें, तो ये क्योंकि इस दफ़ा इसमें शामिल है, ये 20 नंबर का जनरल नॉलेज है, और याद रखेंगे, और ये बड़ा फैसला कुन हो सकता है जनरल नॉलेज, क्योंकि सो ये फैसला कुन होगा कि जिन लोगों का ये 20 नंबर इनमें से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो मेरे ख्याल में वो बड़ा फैसला कुन होगा। उसमें पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस तरह उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर बेसिक्स जो है, इनके जो है वो एक लिस्ट बनाइए और इनके मुतालिक तैयार कीजिए। गूगल पर एक मैंने देखे थे बड़े थाउजेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं के नाम से है इन पीपीएससी। वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, उर्दू पे भी हैं, इंग्लिश में भी 1000 है, कंप्यूटर पे भी है, इस्लामिक स्टडीज़ पे भी है, तो मेरे ख्याल में वो इनफ है, काफ़ी है। उनमें से कई रिपीट होते भी हैं पीपीएससी में, और वो मोस्ट रिपीटेड उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा उन्होंने एक उसमें बनाया है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 क्वेश्चन है हर टॉपिक में, वो बड़े फायदेमंद है। बाकी उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें वोकैबुलरी आएगी, ज़ाहिर है, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और इसी तरह ग्रामर आएगी, ठीक है। उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए डेली, और कोशिश कीजिए फॉरेन न्यूज़पेपर, ठीक है जी, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इसी तरह ग्लोबल टाइम्स, इस तरह के जितने भी हैं, और लिसनिंग टू बीबीसी टीवी आप सुनिए, और रेडियो, ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ना सिर्फ टेस्ट के लिए तैयारी होगी बल्कि इंटरव्यू के लिए भी आपकी कम्युनिकेशन उसको भी इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके लिए इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, उसमें हमारी वीडियोस दस्तयाब हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल में। वोकैबुलरी बूस्टर, बहुत आसान तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिव पैसिव, इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ग्रामर, इन और दीगर डिफरेंट टॉपिक्स में हमारी बहुत अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर हमारे चैनल में उसको देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस। कैन आई क्वालिफाई फॉर द टेस्ट, ये एक सवाल है एंड में कि क्या जनाब हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं टेस्ट को, तो जवाब बड़ा सिंपल है, श्योरली आप कर सकते हैं, यकीनन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने 16 ईयर्स पढ़ा है, आपने साबित किया है कि आप बहुत काबिल हैं, आपने हर इम्तिहान को मेहनत से पास किया है,
تو یہ امتحان بھی آپ انشاءاللہ پاس کر سکتے ہیں. صرف آپ کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ سارے 7 پوائنٹس ہیں، یہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق تیاری کیجیے. اور یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. ان کو ذہن میں رکھ کے ان کو سامنے رکھیے اور اس کے مطابق تیاری کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.